بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بحمد اللہ سلسلہ فتاوی رضویہ تعارف فتاوی رضویہ قسط نمبر 13 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بندہ ناچیز کے بعد یہ 13ویں جلد ہے، رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کی چھپی۔ اجمالی تعارف اس جلد کا یہ ہے کہ یہ فتاوی رضویہ قدیمہ جلد پنجم کے باب و تعلیق کے طلاق سے، طلاق کو کسی شرط پر معلق کرنے کے باب سے جلد پنجم کے آخر تک 293 سوالات کے جوابات پر مشتمل۔ اس میں عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ حافظ ملت اسلامیہ حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی مد اللہ ظلہ الکریم علی رؤوسنا نے فرمایا۔ اس جلد میں 14 عنوانات زیر بحث لائے گئے ہیں۔ نمبر 1، باب و تعلیق طلاق، طلاق کو کسی شرط پر معلق کرنا۔ مثلا کہنا ان دخلتی دار فن کی طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق تو کیا حکم ہے۔ نمبر 2، باب الایلا، قسم اٹھا لینا اس کے قریب نہ جانے کی بیوی کے، اس کا شرعی حکم۔ نمبر 3، باب الخلا، بیوی کی طرف سے کچھ لے دے کے اقمار معاف کر کے یا الٹا پلے سے کچھ دے کے طلاق لینا۔ باب الظہار، اپنی زوجہ کو اپنے محارم میں سے کسی کے کل یا جز جسے بول کر قرب مراد لیا جا سکے اس سے تشبیہ دینا۔ یہ بھی حرام ہوگی کہ نہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثال ہو یا میری بہن کی مثال ہو وغیرہ کہنے سے۔ نمبر 5، باب العدت، وفات پانے والے شخص کی بیوہ کی عدت یاد رکھیں، اگر وہ حامل ہے تو بچہ جننے تک، ورنہ 4 ماہ 10 دن گن کے 130 دن، اور اگر طلاق والی عورت ہے تو دیکھا جائے گا حامل ہے تو بچہ جس دن جن دے عدت ختم، چاہے طلاق رجی ہو، بائن ہو، مغلظہ ہو، ایک ہو یا 2 طلاقیں ہوں رجی، یا 3 طلاقیں مغلظہ ہوں، یا طلاق بائن ہو۔ اور اگر وہ ایسی عورت ہے کہ نہ حمل ہے نہ وہ اسے بلکہ وہ حمل نہیں ہے تو پھر 2 صورتیں ایسی ہے کہ اسے ماہواری آتی ہے تو گن کے 3 ماہواریاں جتنے عرصے میں ختم ہو جائیں، ماہواری کی عمر سے گزر گئی ہے اور عمل بھی نہیں تو پھر گن کے 3 ماہ 90 دن۔ یہ میں نے پوری تفصیل آپ کو چند جملوں میں بتا دی۔ نمبر 6، باب الحداد، سوگ کا بیان۔ شریعت میں سوگ اس عورت کے لیے 130 دن ہے جو بیوہ ہے، حاملہ نہیں، ورنہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے زائد جیل ہے۔ نمبر 7، باب الزوجۃ مفقود الخبر، گم شدہ شخص کی زوجہ کا باب۔ اس باب میں راجح قول مختار احناف کا جسے صاحب فتح القدیر نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کی عمر کے لوگ جب 70 سال کو پہنچ جائے، یعنی اس کے گم ہونے کے بعد، مثلا 40 سال کی عمر میں گم ہوا، ہر طریقے سے ڈھونڈا، عورت قاضی کے پاس قضا بھی لے، فیصلہ بھی لے گئی، نہیں ملا، اب وہ حکم دے اسے مزید 30 برس کو صبر کرنے کا۔ اس دوران مل گیا فابیا، ورنہ اس پہ حکم وفات لگا کے عدت گزارنے کا عورت کو حکم دے پھر نکاح کر سکے۔ اگر عورت صبر نہ کر سکے، روزے رکھے، روزہ رکھ کے بھی صبر نہ کر سکے، تو پھر قول امام مالک حضرت فرماتے ہیں یہ ہے کہ 4 سال، اور وہ بھی اسی طرح، یعنی قاضی کے پاس جب کیس اٹھا کے لے گئے اس کے بعد، نہ یہ کہ پہلے سے بلے سالوں بیٹھی رہے۔ اس کی تفصیل اس میں موجود ہے، اور یہ صحابہ میں فاروق اعظم کا مسلک ہے جو امام مالک کا مسلک ہے۔ حنفی مفتی تو اس پہ فتویٰ نہیں دے گا، لیکن از خود وہ عمل کر انہیں بتا دیا جائے۔ باب النسب، نسب باپ کی طرف ہوتا ہے، سید اور پٹھانی کی اولاد ہو تو اس کا سید کہلائے گی، اس کا عکس ہو تو وہ پٹھان کہلائے گی۔ یعنی نسب ماں کی طرف نہیں ہوتا، انسانوں میں، حیوانوں میں البتہ ماں کی طرف ہوتا ہے۔ بکرے اور ہرنی کے ملاپ سے اولاد ہو تو وہ ہرن کہلائے گی، اس کا عکس ہو تو پھر وہ بکری کہلائے گی۔ نمبر 9، باب الحضانت، پرورش کا بیان۔ وہ کس کو حق ہے اگر تفریق بین الزوجین ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں بچہ ہے تو 7 سال اور بچی ہے تو 9 سال تک وہ ماں کے پاس رہیں گے، پھر باپ کے پاس۔ باب النفقہ، نفقہ کس پر ہے یعنی خرچہ۔ کتاب الایمان، قسموں کا بیان۔ باب النظر، نظر شرعی کا بیان۔ باب الکفارہ، کفارہ کا بیان۔ نمبر 14، کتاب الحدود والتعزیر، جو شرعی سزائیں ہیں ان کا بیان۔
ان 14 عنوانات کے علاوہ 2 گراں قدر تحقیقات رضویہ پر مشتمل 2 رسائل اس میں شامل ہیں۔ نمبر 1 عقد التحقیق بباب التعلیق محررہ 1322 سے مسئلہ تعلیق میں ایک دیوبندی مفتی کا رد بلیغ، اور دوسرا جوہر السمین فی علل نازلۃ الیمین محررہ 1330 سے ہجری، ایک نو کی قسم کے بارے میں اجتہادی جزیہ اور اس پر تفصیلی بحث۔ سبحان اللہ، اس جلد میں الفاظ شرط کا بیان ہے، کون سے الفاظ ہیں جو باب تعلیق میں شرط کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں جیسے اگر تو نے ایسا کیا، پنجابی میں اینج تو کیتا اور وغیرہ، تو اردو میں ان ہے، لو ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کا بیان ہے۔ امام اعظم کی شان میں قول نقل کیا الفقہاء کل مجال لابی حنیفہ، پیج 144، اور الفاظ شرط جو ہے وہ 114 صفحے پہ اور یہ 144 پہ، کہ تمام فقہاء امام اعظم کے بال بچوں بڑے۔ سبحان اللہ۔ ایک قانون بیان کیا صفحہ 137 پہ کہ طلاق صریح سے با ان کی نیت کرے تب بھی رجی واقع ہوگی۔ کوئی یہ کہے بھائی طلاق سمجھی جائے، بھائی اس بات سے طلاق سمجھی جائے، اس سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ صفحہ 243۔ 3 شرطیں طلاق کا مسئلہ ضروریہ، کہتے ہیں 3 شرطیں مجھے یہ فلانی چیز حرام ہے، 3 شرطیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا یہ تعلیق ہے یا نہیں؟ یہ پیج نمبر 213 پہ اسے ضرور دیکھیں اساتذہ طلبہ۔ روافظ کا حکم لکھا کہ عام روافظ زمانہ کافر و مرتد ہیں، صفحہ 315۔ تفریق کے طریقے کا تفصیلی فتویٰ، صفحہ 445۔ چھوڑنے کا لفظ صریح ہے، 294۔ وفات کی عدت، صفحہ 293۔ اسی طرح وہ عورت جس سے ابھی دخول نہ ہوا، وطی نہ ہوئی، ایک لفظ سے اسے 3 طلاق اکٹھی پڑ جائیں، متفرق الفاظ میں 3 طلاق دینے کا حکم اور تعلیق کی مختلف صورتوں کا حکم، 266 صفحہ۔ طلاق مغلظہ سے بچنے کا، شرط والی طلاق میں 3 طلاقوں سے بچنے کا شرعی حیلہ ہے، پیج نمبر 200۔ تو یہ 13ویں جلد ہے، یہ 2 جلدیں 12ویں اور 13ویں۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت پیش نظر ہونی چاہیے افتاء کا باقاعدہ تحریری کام کرنے والے کے، کہ دارالفتاء میں آپ کو پتہ ہے کہ 80% مسائل وہ طلاق سے متعلق آتے ہیں۔ عروبت کا علاج لکھا اعلیٰ حضرت نے، پیج 339 پہ، 339 پہ عروبت کا علاج۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغنا باللہ اغناہ اللہ ومن استعفا عفہ اللہ، رواہ الامام احمد والنسائی والدیان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ جو اللہ عز و جل کے بھروسے پر خلق سے بے پرواہی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا، اور جو سچے دل سے پارساب بننا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے پارساب بنا دے گا۔ یعنی جنہیں نکاح پر قدرت نہ ہو، ان کا علاج صحیح حدیث میں روزے رکھنا ارشاد ہوا۔ عروبت سے یہ مراد ہے۔ حدیث پاک میں من لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لو وجا، جو نکاح پر قدرت نہ رکھے اس کو روزہ لازم ہے، کیونکہ یہ شہوت سے رکاوٹ ہے۔ رواہ احمد والستۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل اور ائمہ ستہ نے ابن مسعود سے اس کو روایت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع سیکھنے اور فیضان فتاوی رضویہ حاصل کرنے کی اور برکات فیضان رضا سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔